دوستو ذرا غور تو فرمائیے قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اس وقت کیا چل رہا ہوگا جب لوگ پریشان حال ہوں گے، کوئی پسینے میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی گلے تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ مجرموں پر اندھیرا چھا جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ گھیر لے گی۔ وہ تباہی اور حالات کا یقین کر لیں گے، لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، فلاں بن فلاں کہاں ہیں، جس نے دنیا میں امیدوں اور آرزوؤں اور خواہشوں کے سہارے زندگی گزار دی، بدعملی، گناہ اور نافرمانیاں کرتا رہا۔ لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو ماریں گے، برا بھلا کہیں گے اور سخت عذاب کے لیے گھسیٹ کر لے جائیں گے اور جہنم میں یہ کہہ کر ڈال دیں گے، ذُقْ انک انت العزیز الکریم، لے اس کا مزہ، تو تو بڑا عزت والا مکرم ہے نا۔ وہاں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، وہاں سے چھٹکارے کا کوئی واسطہ اور کوئی راستہ نہ ہوگا۔ تباہی اور بربادی سامنے ہوگی، چیخیں چلائیں گے، دعائیں مانگیں گے، وعدے کریں گے، لیکن سب بے سود جواب ملے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دھتکارے ہوئے اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف وہی ہوگی۔ کھانا بھی آگ کا، پانی بھی آگ کا، لباس بھی آگ کا، بستر بھی آگ کا۔ ان کے کپڑے تارکول کے ہوں گے، جو اور زیادہ گرم اور آگ کو بھڑکانے والا بن جاتا ہے۔ آگ میں بے تاب اور بیزار ہوں گے، ہانڈی کی طرح پک رہے ہوں گے، منہ سے چیخ اور پکار اور ہلاکت اور بربادی کی بد دعا کرتے ہوں گے۔ پیاس کی وجہ سے جگر پھٹ جائیں گے، روتے روتے آنکھیں بہہ کر گالوں تک نکل پڑیں گی۔ چہرے کا گوشت ختم ہو جائے گا، کھال پک جائے گی، لیکن یہ ان کو عذاب مستقل ہوتا رہے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کی کھالوں کو بدل کر دوسری کر دیا کریں گے تاکہ وہ برابر تازہ عذاب چکھتے رہیں۔ دوستو بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا جب چہرے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، آنکھیں اندھی، زبانیں گونگی ہو چکی ہوں گی، کمر ٹیڑھی اور ہڈیاں چورا چورا، کان ختم، کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے، ہاتھ گلے میں باندھ دیے جائیں گے، چہرے کے بل چلیں گے، لوہے کے کانٹے آنکھوں اور منہ میں لگ رہے ہوں گے، سانپ بچھو ڈس رہے ہوں گے۔ ایک ایسی وادی ہوگی جس سے جہنم بھی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اسے جب الحزن، رنج اور ملال کا کنواں کہا جاتا ہے، جہاں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے قرآن پڑھنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ جہنم میں ایک کھائی کا نام ہے حاویہ، وہ اتنی ہی گہری ہے جتنی خواہش ہوتی ہے۔ جیسے خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس وادی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ وہ بہت ہی گہری وادی ہے، ہر شخص کو اس کے گناہوں کے اعتبار سے سزا دی جائے گی۔ جس شخص کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، وہ ہوگا جسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پکے گا۔ بھلا جس کو سخت عذاب ہوگا اس کا کیا حشر ہوگا؟ دنیا میں آگ میں انگلی ڈال کر اندازہ کر لیجئے کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر یہ تو دنیا کی وہ آگ ہے جو اس آگ کا 70واں حصہ ہے، اس سے بھی، یعنی کہ اسے بھی 70 مرتبہ پانی میں ڈال کر بجھایا گیا ہے، تب دنیا والوں کے استعمال کے قابل ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی ذرا سی لپٹ انسان کو جھسلا دیتی ہے، آبلہ ڈال کر جسم کو جلن اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے، شکل و صورت بگاڑ دیتی ہے۔ جہنم بہت ہی شدید اور سخت اور خوفناک اور ایسی گرم ہے دوستوں کہ اسے خود پروردگار عالم سے اپنی حرارت کی سختی کی شکایت کرنا پڑی، اور اسے گرمی کم کرنے کے لیے 2 سانسیں لینے کی اجازت دی گئی۔ بھلا آگ خود اس کی شدت سے پناہ مانگ رہی ہے تو اس میں ڈالے جانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جس کو اس میں ایک غوطہ دے دیا گیا، وہ دنیا کی ان تمام راحتوں اور نعمتوں کو بھول جائے گا جن میں وہ دنیا میں ڈوبا رہا ہوگا۔ ہم دنیا میں دنیاوی آگ سے کس قدر بچتے، ڈرتے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے کیسی کیسی حفاظتی تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ آگ لگنے کی
یعنی کہ آگ لگنے کے ڈر سے آگ کا بیمہ کرایا جاتا ہے۔ گھر اور گاڑیوں میں آگ بجھانے کے آلات رکھے جاتے ہیں، کیوں نہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے کا بیمہ کرا لیں۔ پیشگی طور پر احتیاط کر لیں، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے محفوظ کر لیں۔ آج معاملہ بہت آسان ہے اور وہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر عمل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے اختیار کیے جائیں، گناہوں نافرمانیوں سے بچا جائے اور پہلے سے ہوشیار رہا جائے۔ دوستو، حضرت احمد بن حرب فرماتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کو ترجیح دیتا ہے، پھر بھلا جنت کو جہنم پر ترجیح کیوں نہیں دیتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کتنے ہی صحیح، تندرست اور طاقتور جسم، خوبصورت چہرے اور فصیح زبانیں دوزخ میں چیخ چلا رہی ہوں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، بھلا دوزخ کی آگ کی گرمی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ کی رحمت کی آواز برداشت نہیں کر سکتا تو پھر بھلا عذاب کی آواز کیسے برداشت کروں گا؟ دوستو، اللہ تعالی ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے، آمین۔